वेलकम बैक। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आने बेंच की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर आयद 20,000 रुपए जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की नजरसानी वापस लेने पर जुर्माना खत्म किया गया। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल में कहा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तिफसार किया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं है। इस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तस्वुर नहीं। अपील किसी आजाद फोरम पर जाती है, ना मर्जी का वकील मिलता है। दौरान समाज जियाउल हक के मार्शल लॉ का तस्करा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश के इल्जाम में FB अली का कोर्ट मार्शल मेजर जनरल जियाउल हक ने 1974 में किया। कोर्ट मार्शल करने वाले जियाउल हक तरक्की पाकर आर्मी चीफ बन गए। जियाउल हक के आर्मी चीफ बनने के बाद जो हुआ वो इस मुल्क की तारीख है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इस दौर में तो कमांडेंट इन चीफ और एयर चीफ को भी अगवा कर लिया गया था। अगवाकार ने अपनी किताब में वजूहात भी तहरीर की हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि वैसे वजूहात क्या थी। इस पर अजहर रिजवी ने कहा कि उसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगी, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल मुकम्मल के समाअत कल तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखेंगे। जिला कुरम हालात ग्रैंड जिरगा कुछ ही देर में पिशावर में शुरू होगा। ग्रैंड जिरगा अबायदीन पिशावर में जमा होना शुरू हो गए हैं। मकाम खुफिया रखा गया। ग्रैंड जिरगा में फरीकैन शरीक हो रहे हैं। कुरम ग्रैंड जिरगे में इलाका मिशरान और अमायदीन शामिल हैं। जिरगे में कुरम में क़याम अमन के लिए मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिला कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, शरपसंद अनासर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी ताकि मसले को जड़ से खत्म किया जा सके। बंकर को गिराया जा रहा है। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से आने हाथों से निपटा जाएगा। मसाइल को जिरगे के जरिए हल करने की कोशिश कामयाब रही। कुरम में राशन की 4 बड़ी खेप पहुंचा दी गई हैं। हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अहम खबर दें आपको, सिंध असेंबली ने ज़रई टैक्स बिल 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार ने पेश किया। MQM पाकिस्तान की जानिब से हुकूमती बिल की हिमायत की गई। बिल के मुताबिक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनीज पर ज़रई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। ज़रई आमदनी 150 मिलियन रुपए ता 200 मिलियन रुपए तक 1%, 500 मिलियन रुपए से जायद पर 10% एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगेगा। और आपको बताएं, कहा गया कि ज़रई टैक्स कानून साजी के लिए दबाव था। IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। विफाक को सूबों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि टैक्स अहदाफ हासिल ना हो तो मजीद टैक्स लगाया जाए। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अहदाफ में नाकामी पर FBR ने IMF से कहा कि ज़राअत पर टैक्स नहीं है, हालांकि ज़रई टैक्स पहले भी था। FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आज़म भी इस बात को तस्लीम कर चुके। टैक्स कलेक्शन में FBR नाकाम होता है, खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हमें बताया गया IMF वफ्त नहीं आ रहा, नहीं चाहते हम IMF प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। प्रोग्राम खत्म हो गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन सपोर्ट करें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी रहे। IMF को खुद गलत रास्ता दिखाएंगे तो वो अटक जाएंगे। उन्हें क्या पता सिंध में जिम्मेदार कौन है और हारी कौन। वफाकी हुकूमत को IMF से बात करनी चाहिए। ज़रई टैक्स बिल पर सिंध असेंबली में MQM की पीपल्स पार्टी की तायीद। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है, ज़रई टैक्स का नफाज खुशाइन, ताहम इस पर मुशावरत की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। उनके पास अक्सरियत है, जिसकी वजह से अपोजिशन से मुशावरत करना मुनासिब नहीं समझा गया। उनका कहना था कि सदर आसिफ जरदारी ने लाहौर में IMF की इमा पर कानून साजी पर नापसंदीदगी का इजहार किया था। आज IMF के कहने पर बिल लाना हुकूमत की मजबूरी है। ज़रई इस्लाहत बिल से उनका दोहरा मेयार सामने आ गया।
اس بل کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیا جائے, اس پہ ڈسکشن ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر انداز سے ہوگا. یا تو بتا دیں کہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لینا بھائی, ہمیں آپ کے اوپر ہم چیزیں امپوز کر رہے ہیں, چونکہ ہمارے پاس میجورٹی ہے, چونکہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں پروفیسر وارث میر کے میموریل پہ ایک جو پروگرام تھا, اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے تو بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ بھائی آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ ہم یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. اب یہ دو الگ الگ پوائنٹ آف ویو, یہاں کچھ کہنا عملاً کچھ اور کرنا. ایوری ون نوز کہ کیا چیزیں. وزیر اعلیٰ سندھ کو زرعی ٹیکس کے نفاذ بل پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. بیشتر اراکین نے صوبوں میں وفاق کے زرعی ٹیکس نفاذ کو صوبائی خود مختاری میں مداخلت قرار دیا. صوبائی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اراکین نے کہا کہ زرعی شعبہ صنعتی شعبے کی طرح ریگولیٹ نہیں ہوتا, ٹیکس لگانا زیادتی ہوگی. ہمارے حلقے کے کاشتکار ہم سے سوال کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ٹیکس منظوری ملکی مفاد میں ہے, لیکن آپ وفاقی حکومت سے دوبارہ بات کریں. وزیر اعلیٰ سندھ کو بار بار کابینہ ارکان کو زرعی ٹیکس کی منظوری کے لیے درخواست دینا پڑتی ہے. کہا میں وزیر اعظم سے بات کروں گا, مگر زرعی ٹیکس لگانا قومی مفاد میں. وفاقی حکومت آئی ایم ایف شرط پر صوبائی حکومتوں سے زرعی ٹیکس لگوانا چاہتی ہے. آپ کو بتائیں, صوبائی کابینہ کے بیشتر اراکین نے ٹیکس نفاذ کو صوبائی خود مختاری میں مداخلت قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو زرعی ٹیکس کے نفاذ پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صوبائی کابینہ کے بیشتر اراکین نے ٹیکس نفاذ کو صوبائی خود مختاری میں مداخلت قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کو زرعی ٹیکس کے نفاذ پر سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے ججز ٹرانسفر کو خوش آئند قرار دے دیا. اسلام آباد میں پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حل برداری سے خطاب میں چیف جسٹس جارجہ افریدی کہتے ہیں ججز کے ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی. آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے. اسلام آباد وفاق کی علامت ہے اور وفاق پورے صوبے کا ہے. دیگر صوبوں سے مزید ججز بھی آنے چاہیے. بلوچی اور سندھی بولنے والے ججز آئے ہیں, ان ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ججز ٹرانسفر کے معاملے کو مکس نہ کیا جائے. ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دو الگ معاملے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والوں کو تعینات نہیں کیا گیا, بلکہ وہ پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے ججز ہیں. دوسرے صوبوں کے ججز کو بھی فیئر چانس ملنا چاہیے. اس اقدام کو ججز کو سراہنا چاہیے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مزید کہا کہ بطور چیف جسٹس پاکستان ویژن بڑا ہونا چاہیے. میں با اختیار چیف جسٹس ہوں, میرا دائرہ اختیار ہے, بلا خوف و خطر اس کا استعمال کروں گا. جو آئینی مینڈیٹ ملا اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں. جہاں ذرا سا بھی لگا کہ میرا کوئی مفاد ہے, اس معاملے سے خود کو فوراً الگ کر لیتا ہوں. ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں. یہ معاملہ بھی جلد ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس معاملے پر بھی خیر کرے گا. کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن اپنی کوششیں جاری رکھوں گا. جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ہے, یہ معاملہ میرے پاس آئے گا, میں اسے دیکھ لوں گا. انہوں نے مزید کہا کہ میں روزانہ 30 سے 40 کیسز سن رہا ہوں. سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کا بیک لاگ ختم کرنا ہے. ہمیں سپریم کورٹ میں مزید ججز کی ضرورت ہے. ہر جج آزاد اور با اختیار ہے. سپریم کورٹ بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفرز کو خوش آئند قرار دے دیا. اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ بار ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی سے سرکولیشن کے ذریعے ججز ٹرانسفرز پر رائے لی گئی تھی. آئین کا آرٹیکل 200 بالکل واضح. آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ججز ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے. ججز کی ٹرانسفر نئی تقرری نہیں ہوتی. وکلا کے احتجاج کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر نے عدالت کا وہ آغاز کر دیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نئے جج کو ویلکم کیا. ایڈوکیٹ جنرل آفس کے سرکاری وکیل نے اپنا تعارف کرایا. جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت کی, جس میں لا افسران اور سرکاری وکلا کے علاوہ کوئی وکیل پیش نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے باقی 2 ججز نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. یہ تفرقہ اور سیاست کا وقت نہیں. 77 سال میں جتنی اتحاد کی ضرورت آج ہے, پہلے نہیں تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب. کہا ملک کے اندر دہشت گردی کی دوبارہ لہر آئی. ہمارے جوان خون کا نذرانہ دے کر ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے. اسپتال دورے کے موقع پر زخمی نوجوانوں کے حوصلے کو بلند دیکھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سی ایم ایچ کوئٹہ آمد پر دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت بھی کی. کہنا چاہتا ہوں کہ 78 سال میں قوم کو جتنی آج اتحاد اور اتفاق کی
ضرورت ہے جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں کہ ماضی کی فاش بعض غلطیوں کی بنا پر آج ہمارے بہادر نوجوان قوم کے سپوت ان کو اپنا دوبارہ خون دے کر ان غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کو ہم سب اتفاق اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں۔ آج اپنے خون کی قربانی سے پاکستان کی ایک نئی داستان دلیری کی رقم کر رہے ہیں، ہم سب مل کر۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر کہتے ہیں پی کا قانون پر احتجاج سمجھ سے بالا ہے۔ کیا ہمیں فیک نیوز کا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے؟ خواتین کے آن لائن ہراسگی، کسی کے لیے خطرہ پیدا کرنے والا مواد، ملکی اداروں کو نقصان پہنچانے والا مواد بند نہیں ہونا چاہیے۔ تقریب میں خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا ڈیجیٹل میڈیا پر آن لائن فتوے دیے جاتے ہیں، لوگوں کے بچوں اور فیملیز کی تفصیلات پھیلائی جاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا راستہ روکنا ضروری نہیں؟ مادر پدر اساس سوشل میڈیا دہشت گردوں کی پہنچ میں، کیا کھلی چھوٹ دی جائے؟ ان کا مزید کہنا تھا ایف آئی اے میں صلاحیت نہیں، اسی وجہ سے ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں صحافی موجود ہوں گے۔ قانون کا مقصد آزادی اظہار رائے کو دبانا نہیں بلکہ حقوق کا تحفظ ہے۔ گجرانوالہ انسداد دہشت گردی عدالت میں وزیر آباد حملہ کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے کیس میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے برہان معظم ملک ایڈوکیٹ کی وکالت نامہ جمع کروایا گیا ہے۔ جج نے پی ٹی آئی قیادت کو اشتہاری قرار دینے کے نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ سیاسی رہنما بار بار نوٹسز کے باوجود پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے کنٹینر کی سپرداری کے حوالے سے ضمانت دینے والی ضامن کو آئندہ سماعت پر کنٹینر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ 2 چشمدید گواہوں پر جرح مکمل کی گئی۔ عدالت نے تفتیشی افسر اور جے آئی ٹی ممبران کو آئندہ سماعت پر شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت کا پروسیکیوٹر کو آئندہ سماعت 6 فروری پر گواہوں کی روپوشی پر حتمی رائے دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ فیصل آباد 9 مئی مقدمات کی سماعت کا معاملہ، ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر خیال کاسترو اور زرتاج گل پر فرد جرمات کر دی گئی۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں پولیس وین کو جلانے پر مقدمہ درج، ساتھ دہشت گردی عدالت نے کیس کی سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ زرتاج گل آج خود عدالت پیش نہ ہوئی، تاہم ان کے وکیل نے حاضری لگوائی ہے۔